आसमान से गिरती हुई बर्फ ने शहर लाजवर को सफ़ेद चादर में ढांप दिया था, लेकिन 10 साल के ज़रियाब के पास तन ढांपने के लिए सिर्फ एक फटी पुरानी चादर थी। ज़रियाब, जिसका इस दुनिया में कोई न था, शहर के सबसे बड़े और बेरहम ताजिर सेठ जहांगीर के अस्तबल में घोड़ों की सफाई करता और वहीं एक कोने में पड़ा रहता। उसे बदले में सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलती थीं, वो भी तब जब सेठ का मूड अच्छा होता। उस रात भूख की शिद्दत इतनी थी कि वो ठिठुरती सर्दी में उठा और कचरे के ढेर में कुछ ढूंढने लगा, शायद किसी अमीर का बचा हुआ निवाला मिल जाए। अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वो एक चांदी का सिक्का था जो शायद किसी मुसाफिर की जेब से गिरा था। ज़रियाब का दिल जोर से धड़का। इस एक सिक्के से वो पूरे हफ्ते पेट भरकर खाना खा सकता था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी चांदी से टकराईं, उसे अपने मरते हुए बाप के वो आखिरी अल्फाज याद आ गए। ज़रियाब बेटा, भूख से मर जाना मंजूर कर लेना, लेकिन सब्र का दामन न छोड़ना। अल्लाह सब्र करने वालों को वो देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ज़रियाब ने एक लंबी आह भरी। ये सब्र का पहला इम्तिहान था। अगले दिन सेठ जहांगीर के घर एक अजीब और गरीब दरवेश आया, जिसकी आंखें इतनी रोशन थीं कि कोई उनमें झांक न सकता था। वो दरवेश सबके पास गया और एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज़ दे सके? सेठ जहांगीर हंसा और बोला, ऐ फ़कीर, तुझे सोना चाहिए या चांदी? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। दरवेश मुस्कुराया और खामोशी से मुड़ गया। चलते चलते वो अस्तबल के करीब से गुजरा, जहां ज़रियाब एक जख्मी घोड़े के पांव पर पट्टी बांध रहा था। दरवेश ने वही सवाल दोहराया, क्या तेरे पास कुछ है जो तू मुझे दे सके? ज़रियाब ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और कहा, बाबा साईं, मेरे पास तो अपनी जान के अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो मेरी आज की ये एक रोटी है, आप ये खा लें। ज़रियाब ने अपनी पूरे दिन की कुल कमाई वो आधी सूखी रोटी दरवेश की तरफ बढ़ा दी। दरवेश ने वो रोटी ली, इसे चूमा और ज़रियाब के सर पर हाथ रखकर एक पुरानी जंग आलूद चाबी उसे थमा दी। ये क्या है बाबा? ज़रियाब ने हैरत से पूछा। दरवेश की आवाज़ में एक अजीब गूंज थी। ये तुम्हारे सब्र का बीज है, इसे संभाल कर रखना। जब तुम्हारा इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो ये चाबी तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां तुम्हारी तकदीर लिखी है। लेकिन याद रखना, इस चाबी को कभी बेचना मत, चाहे तुम्हारी जान पर ही क्यों न बनाए। दरवेश चला गया और ज़रियाब उस चाबी को देखता रह गया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये चाबी इसके लिए खुशियां नहीं बल्कि मुसीबतों का एक तूफान लेकर आई है। उसी रात सेठ जहांगीर के घर में चोरी हो गई। सेठ का कीमती हीरा गायब था जो बादशाह को तोहफे में दिया जाना था। पूरे घर की तलाशी ली गई और जब सिपाही अस्तबल में पहुंचे तो ज़रियाब की जेब से वो जंग आलूद चाबी बरामद हुई। सेठ जहांगीर दहाड़ा, ये क्या है? तूने हीरा कहाँ छुपाया है? ये चाबी किससे चोरी की है? ज़रियाब रो पड़ा, मालक, मैं चोर नहीं हूँ, ये चाबी मुझे एक दरवेश ने दी है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। सिपाहियों ने उसे बेदर्दी से पीटा और उसे शहर के बदतरीन जिंदा जेल में डाल दिया। जेल की वो काली कोठरी इतनी गहरी थी कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। वहीं ज़रियाब की मुलाकात एक ऐसे कैदी से हुई जिसकी दाढ़ी ज़मीन को छू रही थी और उसके पाँव में भारी जंजीरें थीं। उस बूढ़े कैदी ने जब ज़रियाब के हाथ में वो चाबी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपती आवाज़ में बोला, लड़के, ये चाबी तुझे कहाँ से मिली? क्या तू जानता है ये किस चीज़ की चाबी है? ज़रियाब ने सिसकियां भरते हुए कहा, ये मेरे दुखों की चाबी है बाबा, इसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। बूढ़ा कैदी ज़रियाब के करीब हुआ। ये उस तहखाने का रास्ता है जिसे 300 साल से कोई नहीं ढूंढ सका, लेकिन उस तहखाने तक पहुँचने के लिए तुझे मौत के कुएं से गुजरना होगा। अभी वो बूढ़ा अपनी बात मुकम्मल ही कर रहा था कि जेल का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खुला। सिपाही अंदर दाखिल हुए, लेकिन उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। बाहर निकलो लड़के, एक सिपाही ने लरसते हुए कहा। सुल्तान आज़म ने तुम्हें फ़ौरन दरबार में तलब किया है। ज़रियाब हैरान था, एक मामूली यतीम बच्चा इसे बादशाह क्यों बुला रहा है? क्या सेठ जहांगीर ने इसे फांसी दिलवाने का फैसला कर लिया था, या फिर इस जंग आलू चाबी का कोई ऐसा राज था जो अब खुलने वाला था? शाही महल के ऊंचे ऊंचे सतूनों और चमकती मशलों के बीच वो एक हकीर सा कैदी लग रहा था। सिपाही उसे घसीटते हुए दरबार आम में ले आए, जहां तख्त पर सुल्तान आज़र विराजमान थे। सुल्तान की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। यही वो लड़का है जिसके पास वो चाबी मिली है? सुल्तान की आवाज़ पूरे दरबार में गूंजी। ये चोरों के गिरोह का हिस्सा लगता है। सेठ जहांगीर ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, इसने मेरे घर से हीरा चुराया और ये चाबी शायद किसी शाही तिजोरी की है जिसे ये खोलने वाला था। ज़रियाब ने गर्दन उठाई, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव। बादशाह सलामत।
میں نے کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں چرایا۔ یہ چابی مجھے ایک درویش نے میری ایک دن کی روٹی کے بدلے دی تھی۔ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، لیکن میں نے اسے بیچنے کی بجائے بھوک برداشت کرنے کو ترجیح دی۔ سلطان نے اشارہ کیا۔ ایک سپاہی نے وہ چابی لا کر سلطان کے سامنے رکھ دی۔ سلطان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے اپنے گلے سے ایک سونے کا لاکٹ نکالا جس میں ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ جب انہوں نے چابی کو اس نقشے کے اوپر رکھا تو دربار میں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں۔ چابی کا ڈیزائن بالکل اس نقشے کے ایک چھپے ہوئے حصے سے مل رہا تھا۔ سلطان نے گہری سانس لی اور زریاب کی طرف دیکھا۔ بچے، کیا تم جانتے ہو یہ چابی کس کی ہے؟ یہ اس طلسمی صندوق کی چابی ہے جو میرے آبا و اجداد کی وصیت کے مطابق صرف وہی کھول سکتا ہے جس کا دل لالچ سے پاک ہو اور جس کے پاس صبر کی دولت ہو۔ 300 سال سے یہ چابی غائب تھی اور آج یہ ایک یتیم کے ہاتھ میں آئی ہے۔ سیٹھ جہانگیر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ زریاب کو پھانسی ہو جائے گی، لیکن یہاں تو بازی پلٹ رہی تھی۔ لیکن حضور، یہ چور بھی ہو سکتا ہے، اسے آزمائے بنا اس پر یقین نہ کریں۔ سیٹھ نے آخری چال چلی۔ سلطان نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو سیٹھ، چابی ملنا کافی نہیں، زریاب کو اپنی اہلیت ثابت کرنی ہوگی۔ سلطان نے حکم دیا کہ زریاب کو وادی سقوط لے جایا جائے۔ وہ پر اسرار وادی جہاں ایک بہت پرانا اور خوفناک قلعہ موجود تھا، اور اسی قلعے کے اندر وہ طلسمی صندوق رکھا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی لالچ ہوا تو وہ کبھی زندہ واپس نہیں لوٹا۔ زریاب کو تنہا اس خطرناک وادی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ راستے میں اسے ایک ایسا کنواں ملا جس کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا، اور اس کی پیاس اتنی شدت سے بڑھ چکی تھی کہ اس کا گلا کانٹوں کی طرح سوکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، کنویں کے اندر سے ایک پر اسرار آواز گونجی۔ اس پانی کا ایک گھونٹ تجھے دنیا کی ہر زبان سکھا دے گا اور تو جانوروں کی باتیں بھی سمجھ سکے گا، لیکن اس کے بدلے تجھے وہ چابی اسی کنویں میں پھینکنی ہوگی۔ پیاس اور لالچ کے بیچ جنگ چھڑ گئی۔ شیطانی خیال اس کے دل میں آیا کہ اگر وہ اتنی طاقت حاصل کر لے تو بادشاہ بننا بھی مشکل نہیں رہے گا، اور آخر یہ چابی تو صرف زنگ لگا ہوا لوہا ہی ہے۔ مگر اسی پل اسے اپنے مرحوم باپ کی وصیت یاد آئی اور اس نے مضبوطی سے کہا، جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہی میری پیاس بھی بجھائے گا، میں دھوکے کا سودا ہرگز نہیں کروں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا، وہ کنواں اچانک غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک صاف ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا جس سے وہ بغیر کسی قیمت کے اپنی پیاس بجھا سکا۔ کچھ دور آگے بڑھنے پر اسے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی جو بھاری پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی کراہ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا تو بوڑھی عورت نے لالچ دیا کہ اگر وہ اسے نکال لے تو وہ اسے بہت سارا سونا دے گی، اتنا سونا کہ اس کی غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ زریاب نے سونے کی چمک کو نظر انداز کیا اور بغیر کسی لالچ کے پتھر ہٹانے لگا۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا، ناخن ٹوٹ گئے، بدن تھک کر کانپنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور گھنٹوں کی مشقت کے بعد آخرکار بوڑھی عورت کو آزاد کر دیا۔ تبھی وہ بوڑھی عورت ایک روشن چہرہ پری میں بدل گئی اور مسکرا کر بولی، تمہارا امتحان اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے وہی قلعہ ہے جہاں طلسمی صندوق رکھا ہے، لیکن یاد رکھنا زریاب، اس قلعے کا اصلی پہرے دار کوئی انسان نہیں بلکہ تمہارا اپنا ڈر ہے، اور اگر تم ڈر گئے تو وہ صندوق تمہیں نگل جائے گا۔ زریاب جب قلعے کے بڑے اور سیاہ دروازے پر پہنچا تو وہاں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا، اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا، کیونکہ سامنے وہی بوڑھا قیدی کھڑا تھا جس سے وہ جیل میں ملا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ میں چمکتی تلوار تھی اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ جل رہی تھیں۔ بوڑھے نے گرجتی آواز میں کہا، چابی مجھے دے دو ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ میں کوئی قیدی نہیں بلکہ اس خزانے کا اصلی محافظ ہوں۔ زریاب کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا نہ بھاگنے کا راستہ۔ اس نے کانپتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کیں، چابی کو سینے سے لگایا اور پورے یقین کے ساتھ کہا کہ اگر اس کی موت اسی میں لکھی ہے تو اسے منظور ہے، لیکن وہ امانت میں خیانت کبھی نہیں کرے گا۔ جیسے ہی بوڑھے نے تلوار اٹھائی، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا قلعہ چکا چوند کر دینے والی روشنی سے بھر گیا۔ زریاب نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو سامنے نہ کوئی دشمن تھا اور نہ کوئی تلوار، بلکہ ایک بڑا سونے کا صندوق کھلا پڑا تھا۔ اس صندوق کے اندر سے ایک شاہی تاج چمک رہا تھا، لیکن اصلی حیرت تب ہوئی جب زریاب کی نظر اسی صندوق میں رکھے ایک پرانے خط پر پڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا اور جیسے ہی پہلی سطر لائن پڑھی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ خط میں لکھا تھا، یہ تاج اس یتیم شہزادے کے لیے ہے جس کے باپ کو اپنوں نے دھوکے سے مار دیا تھا۔ زریاب کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور خط کا ہر لفظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ خط میں درج تھا، میرے بیٹے زریاب، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے صبر اور سچائی کا وہ امتحان پاس کر لیا ہے جس میں تمہارے باپ کا قاتل ناکام ہو گیا تھا۔ میں سلطان زکریا
اس سلطنت کا حقیقی وارث آج اپنے ہی وزیر بختاور کی سازش کا شکار ہو رہا ہوں۔ اس نے مجھے زہر دے کر مار ڈالا اور میری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ میرے وفادار خادم نے تمہیں بچا کر ایک گمنام بستی میں چھپا دیا تھا۔ یاد رکھنا، یہ تاج صرف ایک زیور نہیں بلکہ انصاف کی علامت ہے۔ زریاب کو اپنی ماں کا دھندلا سا چہرہ یاد آیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ درویش کوئی عام فقیر نہیں تھا بلکہ اس کے والد کا وہی وفادار خادم تھا جو برسوں سے اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ اچانک قلعے کی دیواریں کانپنے لگیں اور وہ بوڑھا محافظ اب ایک نورانی صورت میں زریاب کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور کہا، شہزادے، وقت بہت کم ہے کیونکہ بختاور کو خبر ہو چکی ہے اور وہ اپنی پوری فوج لے کر اس وادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ زریاب تاج کو ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر خفیہ راستے سے باہر نکل آیا، لیکن جیسے ہی وہ وادی کے دہانے پر پہنچا، بختاور جو اب سلطنت کا طاقتور ترین وزیر بن چکا تھا، 100 سے زیادہ مسلح سواروں کے ساتھ راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس کی کڑکتی آواز وادی میں گونجی، رک جاؤ اے یتیم لکڑہارے، وہ امانت میرے حوالے کر دو ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تمہارے باپ کا ہوا تھا۔ زریاب کا خون کھول اٹھا، لیکن اس نے صبر سے جواب دیا، بختاور، دولت سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے لیکن ضمیر نہیں خریدا جا سکتا۔ بختاور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس لڑکے کو ختم کر دو۔ سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے بڑھیں، لیکن جیسے ہی پہلا سپاہی آگے بڑھا، زمین سے ایک بھیانک گرج اٹھی اور پہاڑوں سے چٹانیں گرنے لگیں۔ ایسا طوفان اٹھا کہ گھوڑے بدک گئے اور زریاب کو محسوس ہوا جیسے کوئی غیبی طاقت اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے چابی کو ہاتھ میں لیا تو اس سے ایسی تیز روشنی نکلی جس نے دشمنوں کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ اسی افراتفری میں زریاب ایک گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ شہر کا راستہ آسان نہیں تھا۔ بختاور نے ہر طرف منادی کروا دی تھی کہ ایک باغی لڑکا شاہی خزانہ لوٹ کر بھاگ رہا ہے۔ زریاب جب شہر کی فصیل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سیٹھ جہانگیر بھی سپاہیوں کے ساتھ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنا بھیش بدلا، چہرے پر مٹی مل لی اور ایک گداگر کی طرح رینگتا ہوا مرکزی دروازے تک پہنچا۔ وہاں بختاور خود تلاشی لے رہا تھا۔ تبھی زریاب کی نظر ایک جنازے پر پڑی۔ اس نے جنازہ لے جانے والوں کو کسی طرح راضی کیا اور خود اس تابوت کے اندر لیٹ گیا۔ جب جنازہ بختاور کے سامنے سے گزرا تو اس نے شک میں اسے رکوا لیا اور حکم دیا کہ تابوت کو کھولا جائے۔ زریاب کی سانسیں تھم گئیں۔ بختاور کی تلوار کی نوک جیسے ہی کفن کو چھونے لگی، فضا میں ایک عجیب اور پر اسرار گونج پیدا ہوئی۔ اسی پل آسمان سے ایک شاہی عقاب بجلی کی طرح اترا اور اتنی تیزی سے بختاور کے ہاتھ پر جھپٹا کہ اس کی تلوار دور جا گری۔ سپاہی گھبرا گئے، جبکہ جنازہ لے جانے والے لوگ، جو دراصل بھیس بدل کر قاسم کے وفادار ساتھی بن چکے تھے، پھرتی سے جنازہ اٹھا کر شہر کی تنگ گلیوں میں غائب ہو گئے۔ بختاور غصے سے پاگل ہو اٹھا اور چلایا، انہیں پکڑو، وہ لڑکا اسی جنازے میں ہے۔ لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ قاسم نے صحیح موقع پا کر تابوت سے چھلانگ لگائی اور محل کی پچھلی دیوار کی طرف بھاگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دربار عام میں سب کے سامنے سچ پیش نہ کر پایا تو بختاور اسے اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ وہ دیوار پھاند کر سیدھے سلطان جلال الدین کے دربار میں جا گرا، جہاں اس وقت شہر کے معزز لوگ اور قاضی موجود تھے۔ قاسم کا لباس پھٹا ہوا تھا اور جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں وہ پوٹلی اب بھی مضبوطی سے دبی ہوئی تھی۔ سلطان جلال الدین تخت سے کھڑے ہو گئے اور حیرانی سے بولے، تم وہی لڑکے ہو جسے میں نے وادی خاموشی بھیجا تھا؟ تم اس حالت میں یہاں کیسے پہنچے؟ قاسم ابھی جواب دینے ہی والا تھا کہ بختاور اپنے سپاہیوں کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور اونچی آواز میں الزام لگایا، یہ لڑکا جادوگر ہے، اس نے شاہی خزانہ لوٹا ہے اور اب سلطان کی جان لینے آیا ہے، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی سپاہی آگے بڑھے، قاسم نے پوری طاقت سے پکارا، ٹھہر جاؤ، میں سلطان شاہ عالم کا بیٹا اور اس سلطنت کا حقیقی وارث ہوں۔ یہ سنتے ہی پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان جلال الدین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ بختاور نے قہقہہ لگا کر کہا، ایک یتیم لکڑہارا خود کو شہزادہ بتا رہا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ قاسم نے کانپتے ہاتھوں سے پوٹلی کھولی اور اس کے اندر سے وہ قدیم شاہی تاج نکلا جس کی چمک نے پورے دربار کو روشن کر دیا۔ پھر اس نے وہ خط پیش کیا جس پر شاہ عالم کی مہر لگی تھی۔ جب قاضی شہر نے خط پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے اعلان کیا، یہ سچ مچ سلطان شاہ عالم کی تحریر ہے اور یہ وہی گمشدہ تاج ہے جو صرف خاندان شاہی کے سر پر ہی سج سکتا ہے۔ بختاور کا چہرہ اڑ گیا، لیکن اس نے آخری چال چلی، یہ تاج نقلی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ واقعی شہزادہ ہے تو اسے وہی طلسمی انگوٹھی پہن کر دکھانی ہوگی جو صرف سچے وارث کی انگلی میں ٹھیک بیٹھتی ہے، ورنہ اسے غاصب مانا جائے گا۔ سلطان جلال الدین نے وہ انگوٹھی منگوائی جو برسوں سے ایک شیشے کے صندوق میں بند رکھی گئی تھی۔ بختاور کو یقین تھا کہ ایک محنت کش لکڑہارے کی انگلیاں موٹی اور کھردری ہوتی ہیں اور یہ انگوٹھی کبھی اس میں فٹ نہیں ہوگی۔ اس نے پہلے خود انگوٹھی پہننے کی کوشش کی،
लेकिन अंगूठी इतनी तंग हो गई कि उसकी उंगली से खून निकल आया और उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ा। अब सारी निगाहें कासिम पर टिक चुकी थीं। दरबार में मौजूद बड़े बड़े उमरा और ताकतवर सरदारों ने भी कोशिश की, लेकिन वो किसी के हाथ में पूरी ना आई। आखिरकार कासिम की बारी आई। उसने गहरी सांस ली, बिस्मिल्लाह पढ़ी और पूरे यकीन के साथ अंगूठी को अपनी उंगली के करीब किया। जैसे ही अंगूठी ने उसकी उंगली को छुआ, वो मोम की तरह नरम हो गई और बिल्कुल फिट बैठ गई। इसी लम्हे दरबार की दीवार पर लगी सुल्तान शाह आलम की तस्वीर से एक चमकता हुआ नूर निकला जो सीधे कासिम के चेहरे पर आकर ठहर गया। ये मंजर देखकर सुल्तान जलालुद्दीन खुद तख्त से उतर आए और कासिम के सामने झुक गए। उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, शहजादे कासिम, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने बख्तावर जैसे जहरीले सांप को अपना दोस्त समझ लिया, जिसने तुम्हारे ख़ानदान को तबाह कर दिया। बख्तावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे वहीं पकड़ लिया और घसीटकर उसी काली कोठरी में डाल दिया जहां कभी कासिम कैद था। सेठ हाशिम, जो कासिम पर जुल्म करता था, डर के मारे कांपने लगा, मगर कासिम ने उसे माफ़ कर दिया और नरमी से कहा, तुम्हारे जुल्म ने ही मुझे सब्र सिखाया और आज इसी सब्र का फल मुझे मिला है। इसके बाद कासिम की ताजपोशी की गई। वो लड़का जो कल तक लकड़ियां काटता था, अब एक अजीम सल्तनत का बादशाह था। कुछ अरसा बाद वही दरवेश कासिम के ख्वाब में आया और बोला, कासिम, ये तख्त तुम्हारे लिए इनाम नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी है। याद रखना, जिस सब्र ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, वही इंसाफ और रहमदिली तुम्हें लोगों के दिलों में जिंदा रखेगी। कासिम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसाफ करने और गरीबों की मदद करने में गुजारी। उसने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने ही सख्त क्यों न हों, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है और सब्र का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे खाक से उठाकर बुलंदी तक पहुँचा देता है। अगर आपके दिल ने इस कहानी को महसूस किया हो, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो एन वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी और की जिंदगी बदल सकता है। कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही सबक आमोज दिल को जगाने वाली कहानियों के लिए एन वॉइस के साथ हमेशा जुड़े रहिए।